118 آیت نمبر ہے 118۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات میں ان صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کل میں نے اس کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، آج کل والے حصے کو ملا کر میں مکمل عرض کرتا ہوں، پھر ہم ان آیات کے ترجمہ پر آئیں گے۔ غزوہ تبوک میں 10 صحابہ مخلصین پیچھے رہ گئے تھے۔ 7 وہ تھے جنہوں نے خود سے ہی اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور 3 وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے معذرت کی تھی۔ قرآن کریم نے بطور خاص یہاں ان 3 کا ذکر کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ تھے، اور مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ 3 مخلص صحابی پیچھے رہ گئے تھے، اور کعب بن مالک چونکہ بڑے ادیب اور شاعر تھے، خطیب تھے، انہوں نے ساری پھر تفصیلات بیان کی، اور امام بخاری نے، امام مسلم نے حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں، کتاب الجہاد جہاں تبوک کا ذکر ہے وہاں کعب بن مالک کی وہ تفصیلی حدیث ہے، شاید صحیح بخاری کی سب سے لمبی حدیث جو ہے وہ کعب بن مالک کا یہ قصہ ہے۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، چونکہ بڑے شاعر تھے اس لیے فصاحت و بلاغت کا بڑا عجوبہ اور شاہکار ہے ان کی حدیث۔ یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں 30,000 صحابہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر سب کے نام کی لسٹ نہیں بنائی تھی، اس لیے جنہوں نے پیچھے رہنا چاہا وہ اس گمان میں رہ گئے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے گئے، اور کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے اوپر مال کی اتنی وسعت اس سے پہلے کبھی نہیں تھی جتنی وسعت اس دفعہ تھی، اور آگے میرے گھر میں 1 سواری ہوتی تھی، تبوک کے موقع پر میرے پاس 2 سواریاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے جس وقت جانے لگے، میں بھی ابھی تیاری کرتا ہوں، شام کو کرتا ہوں، صبح کرتا ہوں، شام صبح کرتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل پڑے اپنے قافلے کے ساتھ۔ مجھے یہ تھا کہ میرے پاس اعلیٰ سواری ہے، میں ابھی پہنچا، بس میں اسی میں رہا اور موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ کعب بن مالک ہر جنگ میں شریک رہے، صرف غزوہ بدر میں شریک نہیں رہے، اور خود اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ایک تو اللہ کے نبی نے سب کو نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا، اللہ کے نبی اچانک نکلے تھے، اور جو بدر سے پیچھے رہے تھے اللہ کے نبی نے ان کو کچھ کہا بھی نہیں تھا، اور فرمایا کہ ہاں میں لیلۃ العقبہ میں شامل رہا، یعنی مدینہ منورہ کا وہ وفد 80 صحابہ کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی، فرمایا کہ میں اس میں شامل تھا، اور مجھے بیت عقبہ میں شامل ہونا زیادہ محبوب اور عزیز ہے بدر میں شریک ہونے سے، اگرچہ بدر کی شہرت زیادہ ہو گئی۔ یہ کعب بن مالک ہی فرما رہے ہیں۔ اور جو باقی 2 بزرگ تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع،
یہ جو تھے یہ بزرگ صحابہ تھے، بڑی عمر کے تھے اور ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ یہ ساری جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ ان میں جو ہلال ابن امیہ تھے ان سے یہ بھول ہو گئی کہ ان کا جو باغ تھا وہ کافی پھلا ہوا تھا اور فصل ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی اس وجہ سے، اور دوسرے جو صحابی تھے ان کے اہل و عیال ادھر ادھر رہتے تھے، ان کی اولاد ساری جوان تھی، شادی شدہ تھی۔ اتفاق سے ان دونوں ان کی ساری بیٹیاں بیٹے جمع تھے، وہ بھی اس کوتاہی کی وجہ سے رہ گئے کہ میں ہر جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوا ہوں، اگر اس میں رہ جاؤں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس اس گمان میں غلطی کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے اور رستے میں کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمارا نہیں پوچھا، چونکہ قرآن نے کہہ دیا تھا اس جنگ میں منافق ہی پیچھے رہیں گے۔ اور حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے پھر یہ پریشانی ہوئی کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو مدینہ میں صرف انہی لوگوں کو پاتا جو بدترین منافق تھے، جو کیا تھے؟ بدترین منافق تھے، اور اس کے علاوہ میں ان بوڑھے، بیمار یا معذور مسلمانوں کو پاتا جو جہاد کے قابل نہیں تھے۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی کہ قابل ذکر کوئی بندہ پیچھے نہیں ہے، قابل ذکر کوئی بندہ پیچھے نہیں ہے۔ تبوک جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کعب بن مالک کا کیا ہوا، وہ نہیں پہنچا۔ تو قبیلہ بنو سلمہ کے کچھ لوگوں نے کہا کعب بن مالک کو ان کے خوبصورت لباس نے اور ان کے خوبصورت لباس کو دیکھ کر خوش ہونے نے جہاد سے غافل کر دیا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت معاذ بن جبل وہاں موجود تھے، انہوں نے فوراً حضور کی موجودگی میں ان کو ٹوکا، ان سے کہا کہ نہیں، میں کعب بن مالک کے بارے میں خیر اور نیکی کے علاوہ کوئی بات نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کا سفر کی واپسی کی اطلاعات ہمیں ملی تو فرمانے لگے کہ دل میں الٹے سیدھے خیال آنے لگے، میرا نفس طرح طرح کے عذر ہیلے بہانے مجھے دکھانے لگا، میں یہ کہوں گا یہ کہوں گا۔ آتے آتے اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، اس حدیث میں کعب بن مالک ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی سفر کے لیے نکلتے تھے جمعرات کو نکلتے تھے۔ اللہ کے نبی بھائی جب بھی کسی جہاد کے لیے نکلے، کس وقت نکلے؟ جمعرات کو۔ اللہ کے نبی کو ہر طرح کا سفر جمعرات کو گھر سے نکلنا پسند تھا، اور اللہ کے نبی جب واپس تشریف لاتے تو اگر رات کو بھی مدینہ کے قریب پہنچ جاتے تو مدینہ سے 1-2 کلومیٹر دور ہی صحابہ اکرام کو روک لیتے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کی عادت یہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کے، اشراق کی نماز پڑھ کے، جب سورج نکل جاتا، روشنی ہو جاتی، تو پھر اپنے قافلے سمیت مدینہ منورہ میں داخل ہوتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ فرمایا اسی کے مطابق حضور تشریف لائے، مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر اس کے بعد آپ حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، پھر ازواج مطہرات سے ملتے، پھر واپس آ کر مسجد میں تشریف فرما ہوتے، پھر عمومی ملاقات ہوتی، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے۔ جب اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے کہنے لگے سارے منافقین جب میں نے دیکھا کہ معذرت اور عذر پیش کرنے والے سارے منافقین ہیں اور وہ کوئی نہ کہ عذر پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ظاہری رکھ رکھو پر ان کے عذر قبول کر رہے ہیں اور انہیں کہنے چلیں ٹھیک ہے۔ کہنے لگے جب میری باری آئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے سلام کیا، حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اور اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر اس طرح ہلکا سا مسکرائے جیسے کوئی ناراض بندہ مسکراتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں مومن ہوں، منافق نہیں ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اور میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں ہر طرح کی بحث مباحثہ، حیلہ بہانہ، عذر تلاش کر سکتا ہوں۔ کعب بن مالک بہت فصیح و بلیغ بندے تھے، میں ہر طرح کا حیلہ بہانہ، عذر تلاش کر سکتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس تبوک میں جانے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا پوچھا کہ تو نے تبوک میں جانے کے لیے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا جی بالکل سواری خریدی تھی۔ پھر میں نے عرض کیا جی میرے پاس اس کا کوئی عذر نہیں ہے، جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ٹھیک ہے جاؤ اب تم جانو تمہارا اللہ جانے، جو اللہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ میں اٹھ کر آ گیا۔ جب میں اپنے قبیل بنو سلمہ کے پاس آیا تو سب نے مجھے ٹوکا ڈانٹا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، تو ساری جنگوں میں شریک ہوا ہے، آج تک تیرا کو پیچھے گناہ بھی نہیں ہے، اور تو بھی کوئی دوسروں کی طرح ہیلا بہانہ کر دیتا۔ اگلی بات ذرا، تو بھی کوئی ہیلا بہانہ، اللہ کے نبی تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے، اللہ کے نبی کی معافی اور اللہ کے نبی کی مغفرت کی دعا تیری تھوڑی بہتی اونچ نیچ کو معاف کر دیتی۔ انہوں نے کہنے لگا کہ مجھے لوگوں نے، قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے اتنا ٹوکا کہ میرا دوبارہ خیال ہوا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی میری پہلی بات غلط تھی، میرا یہ عذر تھا، میں عذر تراشنے کا ماہر تھا کہ میں کوئی نہ کوئی عذر بنا ہی دوں۔ کہنے کہ جب یہ میرے دل میں خیال آیا تو میں نے فوراً، میرے دل نے کہا کہ میں اپنے گناہ کو ڈبل نہیں کروں گا۔ ایک گناہ مجھ سے یہ ہو گیا کہ میں تبوک نہیں گیا، اور دوسرا اوپر سے کیا ہو رہا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں تو اپنے گناہ کو دوہرا نہیں کروں گا۔ خیال مجھے آیا، میں نے فوراً کہا کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی پیچھے رہ گئے ہیں؟ تو مجھے بتایا کہ صالحین اور نیک لوگوں میں سے 2 اور ہیں۔ پوچھا میں نے کون؟ کہنے کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ اور خود کعب بن مالک فرماتے ہیں وہ دونوں بڑے بزرگ تھے اور اللہ کے نبی سے ہر جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے تھے۔ تو میں نے فوراً کہا کہ میرے لیے ان 2 بڑے بزرگوں کا عمل ہی قابل تقلید ہے۔ انہوں نے بھی جب صاف اللہ کے نبی کے سامنے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا ہے تو میں بھی اپنی کوتاہی ہی کا اعتراف کرتا ہوں۔ کہنے کہ جی اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ کوئی ہم سے سلام و کلام نہ کرے۔ تو پھر ہم پر وہ وقت آیا کہ ہمارے ساتھ نہ کوئی سلام لیتا تھا، نہ کوئی سلام کا جواب دیتا تھا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں دونوں بزرگ بوڑھے تھے، وہ تو شکستہ دل ہو کر گھر بیٹھ گئے اور گھر میں وہ روتے رہتے، لیکن میں چونکہ جوان اور فعال آدمی تھا، مجھے اندر باہر جانا پڑتا تھا، میں لوگوں کو سلام کرتا۔ وہاں بلکہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے کہ اس عرصے میں ہم تو مسلمانوں سے اسی طرح محبت کرتے، لیکن لوگ ہمارے ساتھ سب کا رویہ بدل گیا۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ مدینہ میرے سارے یار دوست، سارے صحابہ، سارے ایمان والے، حتیٰ کہ میرا اپنا گھر بھی میرے لیے اجنبی ہو گئے۔ ہم دن رات رو کر گزارتے۔ مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اگر اس حالت میں میرا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اگر اللہ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو میں ساری زندگی اس طرح ہی ذلیل و خوار دھکے کھاتا رہوں گا، نہ مجھے کسی نے سلام کرنا، نہ کسی نے میرے سلام کا جواب دینا۔ فرمایا کہ اسی طرح ہمارا وقت گزرتا رہا۔ اس عرصے میں مسجد آتا، باقی 2 بزرگ مسجد نہیں آتے، وہ گھر میں روتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے تھے۔ میں مسجد آتا، میں کوشش کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہیں نماز پڑھوں، اور میں پھر آنکھ کے کنارے سے دیکھتا بھی کہ اللہ کے نبی میری طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں جب آتا مسجد میں حضور کو کبھی اللہ کے نبی کو سلام کرتا تو اللہ کے نبی میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ میں دیکھتا تھا کہ آپ کے ہونٹ مبارک ہلتے ہیں یا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے۔ میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتا تھا، لیکن میں نے پھر یہ دیکھا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کے نبی میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب میں سلام پھیرتا ہوں تو اللہ کے نبی اپنی توجہ میری طرف سے ہٹا لیتے ہیں۔ میں نے اس طرح وقت گزارا، اور پھر وہ واقعہ بھی پیش آیا جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا، ایک نبطی شخص میرا پوچھ رہا تھا، وہ شام سے غلہ بیچنے آتا تھا مدینہ میں، وہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کعب بن مالک کون ہے، لوگوں نے بتایا، اور اس نے پھر مجھے قبیلہ غسان کے بادشاہ کا مجھے خط دیا۔ جب وہ خط میں نے پڑھا نا تو فوراً میں نے کہا اوہو میری مصیبت ڈبل ہو گئی۔ میری مصیبت کیا ہو گئی؟ اگر یہ راز فاش ہو گیا نا کہ مجھے دوسرے بادشاہ خط لکھ رہے ہیں تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک دکان پر جو تنور ہے وہاں وہ روشن ہے، آگ جل رہی ہے، میں نے وہ خط اس میں پھینک دیا۔ فرمایا کہ اسی طرح گزرتے گزرتے 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد پھر ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں کو بھی اپنے سے الگ کر دو۔
فرمایا کہ جو دوسرے دو بزرگ تھے وہ چونکہ بوڑھے تھے، ان میں سے ایک جو بزرگ تھے ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. کہا جی جو میرے شوہر ہیں وہ تو بوڑھے بھی ہیں، ان کی نظر کمزور ہے، وہ تو اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں تھوڑی بہتی ان کی روٹی کا انتظام کرتی رہوں. تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی. میرے دل میں بھی خیال آیا، لیکن چونکہ میں جوان آدمی تھا، پھر مجھے یہ لگا کہ کبھی مجھے اللہ کے رسول، بھائی اس میں نتائج آخر میں نکالوں گا، یہ میں واقعہ ویسے ہی نہیں سنا رہا، اس واقعہ میں 100 کے قریب عبرتیں ہیں. بھائی کتنی؟ ہاں، اس لیے میں نے جو اجزاء لانے ہیں بعد میں بطور میں انہی پر زیادہ زور دے رہا ہوں. فرمایا کہ میں جوان آدمی تھا، میں نے اپنی بیوی کو ساتھ نہیں رکھا کہ کبھی مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو میری اہلیہ کو میں نے وہ میکے چلی گئی. اور فرمایا پھر اس میں مشکل ترین وقت میں وہ دن بھی میرے لیے بڑی ذلت کا تھا کہ میں جب بے بس ہو گیا تو میں اپنے بچپن کے دوست یار نگوٹیے اور میرے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ کے پاس گیا، اور میں شدت جذبات میں جو باغ کی پیچھے والی دیوار تھی اسی کو پھلانگ کے اندر چلا گیا. جب میں اندر گیا تو میں نے ابو قتادہ کو سلام کیا، کوئی جواب نہیں. میں نے ابو قتادہ کو کہا ابو قتادہ تو نہیں جانتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں مومن ہوں؟ ابو قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے پھر یہی بات کہی، میں نے پھر یہ کہی. جب چوتھی مرتبہ میں نے بہت شدت جذبات سے کہی تو ابو قتادہ نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ تو کیا ہے. فرمایا کہ میں روتا ہوا اس باغ سے الٹے پاؤں واپس آ گیا کہ یہ میرا بچپن کا یار بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، یہ بھی میرے ساتھ سیدھے منہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمایا کہ پھر ہم نے آخری 10 دن اس طرح گزارے. جب 50 دن مکمل ہو گئے تو رات کے 1/3 گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تھے، اور پھر قرآن کریم کی یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں. یہ آیتیں حضرت ام سلمہ کے گھر اتری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ کے پاس تھے. جب یہ آیات اتری تو حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا اللہ کے حبیب میں کعب بن مالک کو اس کی خوشخبری دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی رات ہے، لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، سب کی نیند خراب ہوگی، بہتر ہے ان کو ابھی اطلاع نہ کی جائے، صبح کر دی جائے. کہنے لگے میں فجر کی نماز کے بعد میں اپنی چھت پر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ میں نے فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توبہ کی قبولیت کی یہ آیات سنائیں تو 3 صاحب دوڑ کر میری طرف آئے مجھے مبارکباد دینے کے لیے. ان میں سے ایک صاحب پیچھے رہ گئے. میرے گھر کے پاس ایک ٹیلہ تھا، انہوں نے اس جبل صلع تھا، انہوں نے اس پر چڑھ کر مجھے آواز دی اور آواز دے کر مجھے یہ بتا دیا کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. فرمایا کہ جیسے ہی مجھے یہ پتہ چلا تو میرے خوشی سے میرے آنسو نکل گئے. میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور میں نے اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لا کر پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. چونکہ 50 دن سے مدینہ میں یہ معاملہ بہت زیادہ حساس اور زیر غور تھا، تو جیسے ہی مسجد میں پہنچا تو سارے لوگ دھڑا دھڑ مسجد میں جمع ہو گئے. فرمایا کہ جب میں مسجد میں حاضر ہوا تو سب سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مجھے مسجد سب سے پہلے وہ آ کے انہوں نے میرا استقبال کیا، میرے ساتھ معانقہ کیا، مجھے مبارکباد دی. اور حدیث میں کعب بن مالک صحیح بخاری میں فرما رہے ہیں کہ میں طلحہ کا یہ احسان پھر ساری زندگی نہیں بھولا. طلحہ کا یہ احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ کعب مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. فرمایا مجھے اگلی بات کا پتہ نہیں تھا. اس بات کی لذت کو ہم نہیں سمجھ سکتے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا مجھے اگلی بات کا پتہ نہیں تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا اللہ کے حبیب ہمیں معافی آپ کی طرف سے ملی ہے یا اللہ کی طرف سے ملی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کعب تمہیں معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل قرآن کی یہ آیات لے کر آئے. کعب بن مالک فرماتے ہیں پھر مجھے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ میری توبہ کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. بھائی میری توبہ کو کس کا حصہ بنا دیا گیا؟ اب کعب بن مالک جب ان آیتوں کو پڑھتے ہوں گے نا
جہاں اللہ جل جلالہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اس کی لذت کو ذرا کعب بن مالک سے پوچھیے جب اپنا ذکر یہاں پڑھتے ہوں گے۔ بہرحال کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ آفت میرے اوپر میرے مال کی وجہ سے آئی ہے، میرے مال کی وجہ سے آئی ہے، میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ، ایسا نہ کرو۔ میں نے کہا اپنا آدھا مال صدقہ کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ، یہ بھی نہ کرو، اپنے لیے بھی کچھ رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مال کا تیسرا حصہ صدقہ کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنے مال کا تیسرا حصہ صدقہ کر دو۔ وہ صحابی جن کا باغ تھا بہت اعلیٰ، ان بزرگوں میں سے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا اللہ کے، ان کے ساتھ بھی صحابہ اکرام نے یہی اعزاز و اکرام والا معاملہ کیا۔ تو فرمایا کہ جیسے ہی وہ آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں تبوک سے جو غفلت میں پڑ گیا وہ اپنے اس باغ کی وجہ سے کر گیا، میں اب آپ گواہ رہیے میں اپنے اس باغ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اور کعب بن مالک یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے مجھے پہاڑی کے اوپر سے خوشخبری دی تھی، میں نے اپنا قیمتی لباس اتار کر اور کچھ تحائف سب سے پہلے ان کو دیے، چونکہ عربوں کی روایات تھی کہ جب بھی کوئی بندہ سب سے پہلے خوشخبری دیتا تھا تو اس کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ پیش کیا کرتے تھے۔ چونکہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 دن لگے، بھائی کتنے دن لگے؟ 50 دن لگے، تو ان حضرات کو بھی معافی 50ویں دن ہی ملی۔ فرمایا کہ جیسے تبوک میں 50 دن لگے تو ہمیں بھی معافی 50 دن کے بعد ہی ملی۔ اور فرمایا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا اللہ کے حبیب مجھے یہ جو اللہ نے ہمیں جو عزت بخشی ہے، ہماری جو توبہ قبول ہوئی ہے، اللہ نے ہم پر جو اپنا فضل اور اپنا کرم فرمایا ہے، وہ سچ بولنے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ میں جھوٹ بنانا چاہتا بنا سکتا تھا، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے آپ کی خدمت میں سچ ہی عرض کیا، اور سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کو قبول کیا۔ اب میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور بعد میں جب حضور کی وفات کے بعد بہت اس تفصیل کو جب کعب بن مالک نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا حضرت کعب نے آج کے دن تک میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، میری زبان پر سوائے سچ کے کبھی کچھ نہیں آیا۔ اور اس میں الفاظ ہیں کہ میں جتنا عرصہ بھی زندہ رہوں گا میں سچ ہی بولوں گا اور میں کبھی جھوٹ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ قرآن کریم نے پھر یہاں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اصل میں جو پچھلی آیت کا پہلا لفظ ہے نا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ، اللہ نے مہربانی کی اپنے نبی پر، اللہ نے مہربانی کی کس پر؟ بھائی بولیے پچھلی آیت میں کیا ہے؟ مہربانی کس پر؟ مہاجرین پر۔ اور اللہ نے مہربانی کی کس پر؟ انصار پر، پچھلی آیت پر۔ یہ بھی صحابہ اکرام کے فضائل کی اہم ترین آیت ہے۔ بھائی سمجھ پا رہے ہیں؟ میرا خیال ہو رہا ہے کہ میں صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، شاید جمعے میں ایک دو جمعے اس موضوع پر پڑھاؤں، اس پر قرآن کی آیات احادیث تفصیل سے ذکر کروں۔ اب یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ، اللہ نے مہربانی کی کس پر؟ نبی پر۔ ایک ہی لڑی میں پرو دیا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی نبی پر اور مہاجرین پر، اور نمبر 3 الذین اتبعوہ، ان لوگوں پر جنہوں نے سخت ترین گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، یعنی جو تبوک میں ساتھ گئے، اللہ نے ان پر مہربانی کی۔ اور تبوک میں کتنے گئے تھے بھائی؟ 30,000۔ اب اس میں سارے مہاجرین و انصار آگے، صرف 3 مخلص یہ پیچھے رہ گئے نا، باقی ان میں کون بچا؟ اگر غزوہ تبوک میں ثابت ہو جائے کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاویہ بھی تھے، مغیرہ بن شعبہ بھی تھے، عمرو بن عاص بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، تو ان لوگوں پر آپ مجھے بتائیے ان لوگوں کو گالی دی جا سکتی ہے؟ ان لوگوں کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر۔ انشاءاللہ میں جمعے میں
کچھ نظریاتی باتیں جمعے کی 1-2 تقریروں میں تھوڑی تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں۔ بہرحال یہی جو ہے نا لقد تاب اللہ، اسی کا تعلق اس آیت ہے، لقد تاب اللہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، پھر اللہ نے مہربانی فرمائی ان 3 پر جو خلفوا، جو پیچھے رہ گئے، کیا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، خود تنگ پڑ گئی ان پر ان کی جانیں۔ کعب بن مالک فرمایا کرتے تھے ہمارے اوپر مدینہ، ہمارا ماحول کتنا تنگ ہوا اس کا ہمیں ہی اندازہ، اس کا ہمیں ہی اندازہ۔ وظنوا، اور یہ تینوں سمجھ گئے، اللہ ملجأ من اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں ہے، الا الیہ، سوا اس کی ذات کے، ہمیں اللہ کے مقابلے پر کوئی پناہ نہیں دے گا، ہمیں اللہ ہی پناہ دیں گے۔ ثم تاب، پھر قرآن نے دوبارہ کہہ دیا ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر کیا فرمایا؟ رجوع فرمایا، اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ جل جلالہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آئندہ سے اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور کن لوگوں کے ساتھ رہو؟ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اب اس واقعے میں کچھ میرے اور آپ کا جو اصل سبق ہے، جو قرآن نے اس واقعے کو میری اور آپ کی تربیت کے لیے قرآن اصل میں لایا نا، قرآن نے ہمیں کوئی قصہ اور داستان تو نہیں سنائی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں وہ 8-10 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو ہمارے یہاں ان میں بہت کوتاہی ہے، اور اس واقعے سے قرآن کریم ہمیں وہ باتیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی امین احسن صاحب کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔